السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور لنگ جفاکشی، صفاکی اور خون ریزی میں اپنے جد اعلیٰ چنگیز خان سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دشمن اور تیمور لنگ اسلام کا مدعی تھا، مگر عملاً دونوں اس اعتبار سے یکساں رہے ہیں کہ دونوں کی تلوار عمر بھر مسلمانوں کا خون بہاتی رہی۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سلطنت بغداد کا چراغ گل ہوا اور تیمور نے یورپ میں وہ شمع روشن نہ ہونے دی جس کی کرنیں آج امریکہ اور آسٹریلیا کو منور کر رہی ہوتی۔ قیصر قسطنطنیہ نے بھی بھانپ لیا تھا کہ سلطان بایزید خان میں وہ دم خم ہے کہ یہ اس کے شہر کی ان فصیلوں پر ہلالی پرچم لہرا کر چھوڑے گا جو اب تک ناقابل تسخیر ثابت ہوئی تھیں۔ لہٰذا اس نے وہ دونوں تدبیریں آزمائیں جو عیسائی سورماؤں کا وتیرہ رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ سے کمزور کرنا اور ان میں اختلاف پیدا کر کے آپس میں لڑوانا۔ جنگ کوسوو کے بعد سرویا کے بادشاہ نے بکمال عجز و نیاز بایزید کا باج گزار بن کر اپنی بہن اس کے حرم میں داخل کر دی تھی۔ یورپی حکمرانوں کی بھیجی گئی ان نازک اندام شہزادیوں کا مشن یہ تھا کہ وہ کسی طرح عثمانی فرمانرواؤں کو عیاشی، شراب خوری اور آرام پرستی کی لت لگا دیں۔ لہٰذا وہ بہادر حکمران جو میدان جنگ میں طاقتور سے طاقتور دشمن کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ان بناتے صلیب سے جو حبائل الشیطان کا کردار ادا کر رہی تھیں، مغلوب ہوتے چلے گئے۔ ان عیسائی دوشیزاؤں کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح ان مجاہد اور درویش صفت سلاطین کے ہونٹوں کو شراب سے آلودہ کر دیا جائے، پھر اخلاقی پستیوں میں وہ خود ہی گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ حرام نوشی، شراب نوشی اور حرام کاری میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یورپی مورخین نے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بایزید عثمانیوں میں وہ پہلا حکمران ہے جو باوجود بہادر، جفاکش اور سپاہیانہ مزاج رکھنے کے یورپ کی خفیہ تدبیروں کا شکار ہو کر شراب نوشی کے جرم کا مرتکب ہوا، اور جو کام یورپ کے فوجی اور سپہ سالار نہ کر سکے تھے وہ اس کی عصمت باختہ حسیناؤں نے کر دکھایا۔ قیصر کی دوسری تدبیر مسلمانوں کی سادگی اور غیروں کی عیاری کی شاہکار مثال ہے۔ اس نے بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ امیر تیمور کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہوئے سلطان بایزید کے بارے میں ایسا خط لکھا کہ مخالفین کے لیے دہشت اور قوت کا نشان امیر تیمور اس کے جال میں آ گیا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دلوائی کہ آپ کے لیے اس وقت ہندوستان فتح کرنے سے زیادہ اہم چیز سلطان بایزید سے انتقام لینا ہے۔ آپ کی غیرت اور بہادری پر یہ چیز داغ رہے گی کہ اس نے آپ کے دو باغی سرداروں احمد جلائر اور یوسف ترکمان کو پناہ دے رکھی ہے، جو آپ کی بے عزتی کے مترادف ہے۔ وہ یورپ میں اپنی فتوحات بڑھانے کے بعد آپ کے ملک پر حملہ آور ہوگا اور فاتح عالم کہلائے گا۔ اس وقت سے قبل آپ کو اس کی ایشیائی مقبوضات پر حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ علاقہ قدرتی طور پر اس قابل ہے کہ آپ کی سلطنت میں شامل رہے۔ اس بارے میں ہم سے جو خدمت ہو سکے آپ ہم کو اس لیے حاضر پائیں گے۔ قیصر کی اس طرح کی باتوں نے تیمور کے دل میں اندر ہی اندر ایسا اثر پیدا کیا کہ اس کا دل ہندوستان سے اچاٹ ہو گیا۔ اغیار کا جادو سر چڑھ چکا تھا۔ ہندوستان کا پر اسرار حسن اور بیش بہا خزانے تیمور کے لیے کسی قسم کی کشش سے عاری ہو چکے تھے، اور بایزید کو نیچا دکھائے بغیر اسے اپنی زندگی بیکار اور پھیکی پھیکی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس وقت تک وہ دلی کو فتح کر کے خاک کر چکا تھا اور دریائے گنگا کے کنارے ہر دوار میں پڑاؤ ڈال کر مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، جس کے بعد اس کی تلوار کا رخ اس کے اپنے آبائی علاقہ منگولیا اور پھر چین، جاپان، کوریا، تائیوان وغیرہ مشرق بعید کے ممالک کی طرف ہوتا
مگر عیسائیت کا وار کام کر چکا تھا۔ اس نے نئے نئے قبضہ میں آئے ہوئے ہندوستان کو بغیر نظم و نسق کے بیوہ سہاگن کی طرح اجڑا ہوا چھوڑا اور پنجاب کے راستے سے سمرقند کی راہ لی۔ اس کے ساتھ 1 لاکھ ہندوستانی قیدی تھے، اب وہ بھی اسے بار لگتے تھے۔ اس نے ان سب کی گردن مروا دی اور اپنے پایہ تخت سمرقند پہنچ کر بایزید سے پنجہ لڑانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ اس پر اب یہی دھن سوار تھی کہ بایزید سے دو دو ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے دنیا کا فاتح بننے اور کہلوانے کا حقیقی مستحق کون ہے۔ تقریباً 2 سال قبل بندہ نے شیروں کا ٹکراؤ نام سے لکھے گئے مضمون میں اس المناک مارکے کی کچھ تفصیل لکھی تھی۔ اس وقت ایک بریگیڈیئر صاحب جو عسکریت اور عسکری تاریخ سے دلچسپی رکھتے تھے کا خط موصول ہوا تھا، جس میں انہوں نے انسائکلوپیڈیا کے چند صفحوں کا عکس بھیجا تھا، جس میں ان سطور کو خط کشیدہ کیا گیا تھا، جن کے مطابق مقالہ نگار نے اس امر کا اعتراف اور تصدیق کی تھی کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید کی باہمی جنگ عیسائی منصوبہ سازوں کی خفیہ تدبیروں کا نتیجہ تھی۔ مسلمانوں کی سادگی کوئی نئی بات نہیں، مگر افسوس اس پر کہ عیسائی مورخین نے قیصر کی اس فریب کاری پر یوں تبصرہ کیا ہے کہ جنگ انگورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بالآخر عیسائیوں کے ساتھ ہے۔ حسین دوشیزاؤں اور جھوٹ و فریب کے ذریعے حاصل ہونے والی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ قرار دینا بہت کم تر درجے کی بات ہے۔ الغرض قصہ مختصر، 1402 عیسوی کو وہ المناک دن آ پہنچا جب ملت اسلامیہ کی امیدوں کو گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی۔ اس دن انگورہ کے میدان میں لڑی گئی جنگ تاریخ اسلام کی افسوسناک ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ مسلم مورخین کا قلم یہاں پہنچ کر سیاہ خون کے قطروں سے غم و الم کے نقوش ثبت کرتا نظر آتا ہے۔ امیر تیمور جب سمرقند سے چلا تو اس کے ساتھ 5 لاکھ سے زیادہ کا عظیم الشان لشکر تھا۔ اس نے انگورہ کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ بندہ کو جغرافیہ کی قدیم و جدید کتابوں میں انگورہ کا محل وقوع صراحتاً تو نہیں ملا، البتہ ڈاکٹر حسین مونس کی کتاب اطلس تاریخ الاسلام میں یہ لفظ تھے کہ ووقعت المعرکۃ الفاصلۃ بین الامتین عند انقرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے قریب تھی۔ ممکن ہے انقرہ انگورہ کی بدلی ہوئی شکل ہو۔ سلطان بایزید خان کے پاس 1,20,000 فوج تھی، جس میں سے اکثریت کو وہ قسطنطنیہ کے محاصرہ سے ہٹا کر لایا تھا۔ دونوں طرف منجے ہوئے آزمودہ کار اور جنگ آزما سپاہی تھے، اور جیسا کہ عیسائیوں کو توقع تھی بہت زوردار اور خون ریز معرکہ لڑا گیا۔ سلطان بایزید نے سپہ گیری اور سپہ سالاری کے خوب جوہر دکھائے۔ فتح یورپ کے لیے اس کی تیار کردہ خصوصی فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ 1 اور 5 بعض مورخین نے امیر تیمور کی فوج کی تعداد 8 لاکھ بتائی، مگر 5 سے 6 لاکھ کے درمیان تو یقینی ہے کا مقابلہ تھا۔ اگر سامنے کافر فوج ہوتی تو آج دنیا کی تاریخ میں ان عظیم الشان جنگوں میں ایک نام کا اضافہ ہو جاتا، جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ مگر اس دن دونوں طرف مسلمان تھے، لہذا قلت و کثرت پر غلبہ پانے کی بجائے اس کے ہاتھوں رول کر رہ گئی۔ سلطان بایزید کی قوت فیصلہ اور شجاعت و حکمت آج بھی پہلے کی طرح تھی، مگر تیمور بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس نے اب تک ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزارتے ہوئے اعلیٰ ترین فوجی قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج کے دن عثمانی فوج کی طرف سے کئی مرتبہ تیموری لشکر کی صفیں توڑے جانے کے باوجود اس بوڑھے سالار کے حواس بحال تھے، قوت فیصلہ پختہ تھی، وہ نہایت عمدگی سے بر موقع ہدایات جاری کر رہا تھا۔ بالآخر سورج ڈوبنے تک اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ دونوں مسلمان فریقوں میں سے بظاہر ایک نے فتح پائی، لیکن در حقیقت دونوں ہار گئے تھے، اور فتح صرف یورپ کی ہوئی تھی،
جس نے سکون کا سانس لیا اور اس کے نیم مردہ جسم میں پھر سے جان پڑ گئی۔ ان دو عظیم المرتبت سپہ سالاروں کا آپس میں الجھنا انہی کی نہیں سارے عالم اسلام کی پسپائی کا سبب ثابت ہوا۔ یہ دونوں بے نظیر صلاحیتوں اور جوہر ایک قابل کے مالک تھے۔ جس طرح مشرق میں تیمور کا کوئی مقابل نہ تھا، اسی طرح مغرب کی کوئی طاقت بایزید یلدرم کی ٹکر نہ سنبھال سکتی تھی۔ مسلمانوں کی ایک عظیم بادشاہت مشرق میں اور دوسری مغرب میں قائم تھی، اور ظاہری حالات و قرائن صاف بتاتے تھے کہ بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک مسلمانوں کی عظیم حکمرانی کا قیام بس چند سال کی بات ہے، مگر یہ دونوں اولو العزم فاتح اور بہترین جرنیل عیسائیت کے پھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگر انانیت اور عداوت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو طرح دے جاتے تو ان کا کچھ بھی نہ بگڑتا۔ البتہ جس مذہب کے یہ نام لیوا تھے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا پورے کرۂ ارض پر بول بالا ہو جاتا، مگر مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا بھی تو ملنی تھی۔ چنانچہ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ سلاطین آل عثمان کا یہ جوان مرد سپوت چونکہ غیر معمولی طور پر غیرت مند اور حساس تھا، اس لیے شکست اور قید کی ذلت نہ سہ سکا۔ کہاں وہ بلند ہمت اور جوان مرد جو یورپ کے سپہ سالاروں کو آزاد کر کے انہیں کہا کرتا تھا، میں تم سے تمہارے شہروں میں آ کر لڑوں گا، تم ناحق یہاں آنے کی زحمت کیوں کرتے ہو؟ اور کہاں یہ بے بسی اور لاچاری کا عالم کہ اس کے اپنے ہم مذہب نے بغیر کسی بڑی وجہ کے اس کا لشکر تتر بتر کر دیا، سلطنت کے حصے بکھرے کر دیے اور مقامی سرداروں میں تقسیم کر دیے، اور اسے اس کے بیٹے سمیت قید کر کے ساتھ لیے پھرتا۔ سلطان بایزید خان نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تیمور اسے ایک جگہ رکھنے کی بجائے ساتھ لیے پھرتا تھا، جسے بایزید جیسا خوددار شخص برداشت نہ کر سکتا تھا۔ 8 ماہ بعد ہی وہ اس دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کرتے کرتے حسرت و یاس کے عالم میں جان سے گزر گیا۔ اگر انگورا میں تیمور کو شکست ہوتی تو صرف اسی کو ہوتی، اس کے مقبوضہ ممالک کے مسلمانوں اور اسلام کا کچھ نہ بگڑتا، مگر سلطان بایزید کی شکست مسلمانوں کی ان تمام تمناؤں اور کوششوں کی حسرت ناک خون کی شکل میں سامنے آئی جو وہ فتح یورپ کے حوالے سے ایک عرصہ سے دل میں رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ تیمور جیسا سنگ دل جس نے لاکھوں انسانوں کو اپنے سامنے مروایا تھا، اس جوان مرد اور جوان عمر سلطان کی موت پر اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس کا دل بھر آیا اور آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں نے گواہی دی کہ وہ اپنی غلطی پر رنجیدہ ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے بایزید کی نعش عزت و احترام کے ساتھ اس کے بیٹے کے سپرد کی اور اسے رہا کر دیا تاکہ وہ اپنے عظیم باپ کو بھروسہ لے جا کر عثمانی سلاطین کے پہلو میں سپرد خاک کر سکے۔ اپنی غلطی کی تلافی کے طور پر اس نے چین کی فتح کا ارادہ کیا، مگر اس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، وقت ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اس سے یہ مہم سر نہ ہو سکی اور 2 سال بعد وہ بھی اس دنیا ناپائیدار سے منہ موڑ گیا۔ اس طرح وہ 2 حوصلہ مند اور فاتح حکمران جو آپس میں اتحاد کر کے ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا سکتے تھے، باہمی اختلاف کے وبال کا شکار ہو کر اپنے پیچھے ایسی دنیا چھوڑ گئے جس میں بسنے والی ان کی اولاد آج دشمنوں کے رحم و کرم پر ہے، اور قدرت کی طرف سے بار بار کی تنبیہات کے باوجود اپنے دشمنوں کو اور ان کی چالوں کو سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ کسی زمانے میں مسلمان ایسے بلند مرتبہ ہوتے تھے کہ انہیں زیر دام لانے کے لیے یورپ کو اپنی شہزادیاں بھیجنی پڑتی تھیں۔ اب دشمن کا کام اتنا مشکل نہیں، بازاری عورتوں کی تصویریں ہی مسلمان نوجوانوں کو ورگلانے اور بہکانے کے لیے کافی ہیں۔ یورپ کی برآمد کردہ فحاشی، بے حیائی اور باہمی عداوت اور چپقلش نے کیسی بلندی سے اٹھا کر کس پستی میں ہمیں دے مارا، مگر ہم اب بھی اسی عطار سے دعا لینے پر مصر ہیں جس کی کرم فرمائیوں کے سبب
اس حال کو پہنچے۔